قال الملک کو اس بادشاہ نے کہا انی ارا سبع بقرات، میں اپنے خواب میں نے دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں سمان خوب موٹی تازہ، یاکلہن سبع عجاف، انہیں ہڑپ کر رہی ہیں 7 گائیں جو دبلی ہیں، 7 گائیں دبلی ہیں اور وہ ہڑپ کر رہی ہیں 7 موٹی تازہ گائیں کو، یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر، اور میں دیکھتا ہوں کہ 7 بالیاں بالیں ہیں ہری، سٹے ہیں ہرے اناج کے، وَأُخَرُ يَابِسَاتٌ، اور 7 ہیں کہ جو سوکھے ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے درباریوں، اے میرے سرداروں، ذرا مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم واقعتاً خوابوں کی تعبیر کا فن جانتے ہو، اس سے واقف ہو۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو پریشان خیالی ہے، یہ خواب جو ہے کوئی خاص معنوی خواب نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ پریشان خیالات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے فرائڈ کا نظریہ ہے کہ یہ صرف جو انسان کے جو سیکشول ڈیزائرز ہیں یا اور کوئی ایمبیشنز ہیں نفسیاتی یا نفسانی، وہ دبی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر یہ کہ انسان خواب کے اندر ان کی تسکین جو ہے وہ کر لیتا ہے کسی طریقے سے، تو اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں پریشان خیالات۔ اگرچہ اسلام میں خواب 3 قسم کے ہیں، ایک خواب ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سچا خواب، رؤیا صادقہ، وہ نبوت کے اجزاء میں سے ہے، اور ایک خواب شیطانی ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان جو جنات ہیں وہ اس میں الہام کرتے ہیں، اور تیسرا اسی نوعیت کا ہوتا ہے جس کو یہاں کہا گیا ہے۔ تو فرائڈ ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں سے واقف ہے، وہ جہاں تک کہ وہ رؤیا صادقہ ہے اس سے واقف نہیں ہے۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ایسے خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں آتی ہے، وہ باقاعدہ کوئی خواب ہو تو اس کی تعبیر ہم بتائیں۔ وقال الذی نجا منہما، اب اس شخص نے وہ جو وہاں پر پھر ساقی گری کر رہا تھا اسے اچانک حضرت یوسف یاد آ گئے۔ وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا، بری ہو گیا تھا، رہا ہو گیا تھا، وذکر بعد امۃ، اور اس طویل عرصے کے بعد اسے اچانک یاد آ گیا، انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں بتا دوں گا اس خواب کی تعویل آپ لوگوں کو، ذرا مجھے جانے دو، مجھے اجازت دیجئے کہ میں جاؤں اور جیل میں جا کر وہاں ایک شخص ہے اس سے مل کر اس خواب کی تعبیر معلوم کر لوں۔ یوسف ایھا الصدیق، اب وہ پہنچ گیا حضرت یوسف کی خدمت میں، یوسف اے صدیق، اے سچے، افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، ذرا ہمیں بتائیے، تعویل بتائیے، حکم بتائیے اس کا کہ 7 گائیں ہیں بڑی دبلی اور وہ کھا گئیں، ہڑپ کر رہی ہیں 7 ان کو کہ جو موٹی ہیں، وسبع سنبلات، اور 7 بالی ہیں جو ہری ہیں، خضر واخر یابسات، اور 7 جو ہیں وہ بہت خشک ہیں، سوکھی ہیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں تک واپس جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ خواب جو بادشاہ کا ہے اس کی تعبیر کیا ہے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، حضرت موسیٰ نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ تم 7 سال تک خوب زراعت کرو گے، ڈٹ کر، دب کر۔ یہ دعبا جو ہے جم کر، جو پنجابی میں کہتے ہیں یہ دب کے واہ تے رج کے کھا، تو یہ معلوم ہوتا ہے شاید کوئی نہ کوئی رب کا تعلق اس کا داب کے ساتھ ہے۔ تزرعون 7 سنین دأبا، تم 7 سال تو خوب جو ہے وہ یعنی ڈٹ کر اور محنت سے اور خوب جم کر کھیتی کرو گے۔ فما حصدتم، اب نہ صرف یہ کہ تعبیر بتا رہے ہیں، تدبیر بھی بتا رہے ہیں، تو دیکھو جو بھی تم کاٹو، جو فصل ملے، فضروہ فی سنبلہ، تو اسے اس کی بالیوں ہی میں، سٹوں ہی میں رہنے دینا، سارا اناج نکال نہ لینا، الا قلیلا مما تاکلون، سوائے تھوڑا تھوڑا کر کے کہ جو تمہاری ضرورت ہو کھانے کی، اس لیے کہ آج یہ معلوم ہے کہ بہترین پریزرویٹو جو ہے یہ سٹوں میں اگر نہ چھوڑ دیا جائے، ان کو اگر نہ نکالا جائے تو پھر ان کے لیے کسی اور ایڈیشنل پریزرویٹو کی ضرورت نہیں ہے، یہ محفوظ رہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ انسیکٹس وغیرہ ختم نہیں کر سکتے۔ تو وہ تدبیر بھی بتا دی کہ اس کو ابھی سارے کے سارے کے اناج کو گاہ نہ لینا، بلکہ یہ کہ انہی بالیوں کے اندر، انہی سٹوں کے اندر ان کو رہنے دینا، الا قلیلا مما تاکلون، جو بھی تم کھاتے جاؤ اس میں سے جو ضرورت کے مطابق۔ ثم یاتی من بعد ذلک صبر شداد، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے بہت سختی کے، یعنی بارش نہیں ہوگی، شدید قحط پڑے گا، یا کلنا، وہ 7 سال کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، جو کچھ بھی تم نے بچا کے رکھا ہوگا ان کے لیے، یعنی تعبیر بھی تدبیر بھی سب کچھ بتا دی گئی۔ تعبیر تو یہ کہ 7 سال تک خوشحالی ہوگی، اچھی فصل ہوگی، اور 7 سال اس کے بعد قحط کے آنے والے ہیں۔ تدبیر کیا بتائی کہ پہلے 7 سالوں میں ضرورت کا اناج جو ہے وہ گاہ کر نکال کر استعمال کر لینا، باقی ذخیرہ کرنا اور رہنے دینا اسی طرح اس کی بالیوں کے اندر، اور پھر جب وہ قحط کے دن ہو گئے تو اس پر گزارا کرنا۔
ثم یاتی من بعد ذالک، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، سبع شداد یاکلن، وہ سال آئیں گے ساتھ، یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا ما تحسنون، جو تم نے رکھا ہوا ہوگا وہ تم کھاؤ، وہ کھا جائیں گے سوائے اس کے کہ جو تم بیج کے لیے روک رکھو گے۔ ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس، پھر ایک 7 سال کے بعد پھر آئے گا لوگوں پر ایک ایسا سال کہ خوب ان پر می برسے گا، وفیہ یعصرون، اور جب می برسے گا